جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس بک کا ٹائٹل ہے گورننگ دی انگورنیبل بائی ڈاکٹر عشرت حسین۔ ڈاکٹر عشرت حسین از اے رینونڈ اکانومسٹ کہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پہلے ورلڈ بینک میں بھی آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئی بی اے کے وہ ڈین اور ڈائریکٹر کے طور پہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ان کے جو ہے تعیناتی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایز اے گورنر کے طور پہ رہی، اور دین ان 2018 ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی وہ گورنمنٹ میں ان کے ایڈوائزر آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی رہے۔ تو اگر ان کی ایکسپرٹیز، ان کے ایکسپوجر، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ ایک کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے پرٹیننٹ اور بڑے پرومیننٹ اکانومسٹ اور بینکر کی پروفائل جو ہے وہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ان کی یہ جو بک 2018 میں بیسیکلی پبلش ہوئی، اس میں وہ ڈفرینٹ جو ہے اکانومی اور گورننس سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں پاکستان کے سینیریو میں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکنامک جو گروتھ ہے اس کو وہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کو وہ رکھتے ہیں جی تقریباً 1947 سے لے کے 1990s تک، اور دین جو دوسری کیٹیگری ہے وہ پھر 1990 سے لے کے آپ یوں کہہ لیں کہ ٹل دا ٹائم آر چند سال پہلے تک، آئی تھنک اس میں وہ 2015 تک یا 18 تک اس میں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال 1990 سے پہلے کا ایک فیز رکھتے ہیں اور 1990s کے بعد دوسرا فیز رکھتے ہیں۔ جو ان کا موقف ہے، جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1990 تک، سنس 47 سے لے کے 1990 تک، ڈسپائٹ facing severe or immense difficulties or challenges, Pakistan was able to establish and maintain the overall good economic growth rate. But after 1990s اس میں جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن آ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ کیا مسائل ہیں یا کیا فیکٹرز ہیں کہ پہلے گروتھ ریٹ جو ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کے باوجود اچھی تھی، اور بعد میں یہ بالکل کبھی سسٹینیبل نہیں رہی، کبھی اس طرح سے جو ہے وہ ہائی گروتھ ریٹ جو کیٹیگری ہے اس میں نہیں آئی۔ تو پہلے وہ 7 جو ہے وہ میجر چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے باوجود پاکستان نے اکنامک ڈومین میں بڑا زبردست ریجنل لیول پہ جو اس کے 7 کے ممالک تھے، اس کے مطلب جو کنٹریز جو ہیں وہ اس کے آگے پیچھے ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ ہوئے، اور جو ہے ان کا جو ہے وہ پاپولیشن یا جو ریسورسز تھے وہ اس کے جو ہیں آپ یوں کہیں کہ آلموسٹ پیرالل تھے، تو ان سے موسٹلی سے اس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ زیادہ اچھی چل رہی تھی۔ فار ایگزامپل کوریاز کی ایگزامپل دی جاتی ہے، ساؤتھ کوریا ہو گیا، اسی طرح چند اور بھی ممالک ہیں، سنگاپور ہو گیا، چائنا ہو گیا، ایون 1990 سے پہلے تک، ایون انڈیا اس سے جو ہے ٹینور میں اگر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو پاکستان جو ہے وہ 7 بڑے چیلنجز کے باوجود ایوریج جو ہے وہ 6% جو ہے اس کی جو ایوریج گروتھ ریٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ چل رہا تھا، اور کئی ممالک جو ہیں وہ ایون اس کے اسٹرکچرل جو میکانزم اور جو اس کا پیٹرن تھا اکنامک ڈومین میں اس سے فالو کرتے اور اسے اسٹڈی کرنے کی کوشش میں تھے اور اسے اپنانے کی جو ہے وہ جستجو میں تھے۔ تو وہ 7 بڑے جو چیلنجز ڈاکٹر عشرت حسین اس میں مطلب لکھتے ہیں، ان میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پارٹیشن کے ساتھ ہی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، یہ ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا اور ایک بڑی ڈیفیکلٹی تھی۔ اسی طرح جو 7 لاکھوں ریفیوجیز آ گئے، تو اس ایک جو نیو بارن اسٹیٹ تھی پاکستان، جب اکنامکلی اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پہ بھی بڑے مسائل اور چیلنجز کا سامنا تھا، تو ایسے میں لاکھوں لوگوں کو، اوپر سے آئے ہوئے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر پاکستان اس سے بھی گزرا۔ اسی طرح جو ہے کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ پارٹیشن کے ساتھ ہی جو وار ہوگی، یہ ایک اور بڑا ملیٹریلی اور اکنامک گراؤنڈ پہ اور ایون سوسائٹل ڈومینز میں یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں جی کہ فال آف ڈھاکہ جو ہے 1971 کے اندر، کہ جب بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے یعنی پاکستان کا جب وہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا اور اس سے وہ ٹوٹ کے ایک الگ ملک بن گیا، تو اس کا میسز لیول پہ اور گلوبل لیول پہ پاکستان کے امیج کو جو نقصان ہوا، پاکستان کی میسز میں جو اس میں، اور جو پروونشل لیول پہ یونٹی اور جو ایک انٹیگریشن ہے اس کو جو خطرہ اور اس کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا پوسٹ دا فال آف ڈھاکہ، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی طرح وہ ایک اور جو چیلنج اور ڈیفیکلٹی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جی نیشنلائزیشن آف بھٹو، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے رجیم کے اندر انسٹیٹیوشنز کو نیشنلائز کرنا سٹارٹ کر دیا، تو ایسے میں جو ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس تھا اسے بڑا دھچکا لگا، اور یوں اکنامکلی اور جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی نہیں بلکہ جو اپنے ملک کے اندر سے انویسٹرز تھے ان کا بھی اعتماد کھو گیا، اور یوں ملکی جو لیول ہے اس کے اوپر اکنامک ڈومین میں فردر مسائل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایگزاسربیٹ ہوئے۔
تو اس کے علاوہ جو ہے اپنا ایک اور وہ کہتے ہیں بات کہ جو آئل پرائسز تھی 1970s کے اندر جب عرب اسرائیل وار ہوئی، تو اس میں جو آئل امبارگو تھا اس ٹائم بھی جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان بھی ایک پیٹرولیم امپورٹنگ کنٹری ہونے کے ناطے جو ہے وہ ان تمام نتائج اور وہ جو تمام امپلیکیشنز یا آپ یوں کہیں کہ اس کے آؤٹ کمز تھے اس عرب اسرائیل وار کے، اور اس کے نتیجے میں جو پالیسیز عرب جو مطلب آئل ایکسپورٹنگ جو کنٹریز ہیں ان کی جو پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو فردر اکنامک ڈومین میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ افغان وار جو ہے، جب سوویت یونین نے ادھر اٹیک کیا افغان میں، تو پاکستان بینگ این الائی آف یو ایس اے، تو جب یہ کیپیٹلسٹ ورلڈ کا الائی ہونے کے ناطے اس میں کودا، تو اس سے فردر مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور وہ مسائل جو آج تک چلے آ رہے ہیں، مطلب جو گن کلچر پروان چڑھا، نارکوٹکس کی ڈومین میں ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے، اور جو ہمارا سافٹ امیج ڈسٹارٹ ہوا، تو مطلب وہ یوں کہتے ہیں کہ ان 7 بہت بڑے چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز کے باوجود پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا، مگر اس کے بعد جو ہے وہ یہ پرفارمنس جو ہے اکنامک ڈومین میں یہ کبھی سسٹینیبل نہیں رہی، یہ کبھی اس طرح سے سٹرونگ نہیں رہی۔ اس ڈومین کے بارے میں عام طور پہ ڈفرینٹ ہائپوتھسز پائے جاتے ہیں جن کو وہ نیگیٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک ہائپوتھسز یہ پایا جاتا ہے کہ ڈیپینڈنس آن فارن ایڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں عام طور پہ جو ہے وہ جو 1990s سے پہلے والے پیریڈز ہیں وہاں پہ فارن ایڈ جو ہے وہ زیادہ آئی ہے، اور خاص کر کے جو ملٹری ریجیمز اور ملٹری ڈکٹیٹرز کے پیریڈز تھے ان میں زیادہ تر فارن ایڈز، لونز اور ایسے لوکریٹو پیکیجز آئے ہیں کہ جب یہ گروتھ زیادہ تھی، اور چونکہ اس کے بعد شاید یہ اس طرح نہیں تھے، اس کی یہ وجہ تھی۔ تو اسے بھی نیگیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اشرت حسین اس کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو جو ایڈز گرانٹس اور پیکیجز والی بات ہے یہ تو تب سے آ رہی ہے، اور یہ تو اب بھی آ رہی ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہے ابھی 1990s کے بعد جو ہے وہ یا جن ٹینیورز میں یہ لو مطلب گروتھ ریٹ رہی ہے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ اس ٹائم فارن ایڈ جو ہے یہ یا فارن اسسٹنس جو تھی یہ آنا رک گئی تھی۔ تو چونکہ یہ تمام ادوار میں آتی رہی ہے تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ فارن ایڈ کی وجہ سے گروتھ تھی اور فارن ایڈ کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس مطلب جو ڈومین میں جو بھی ہائپوتھسز ہیں، یہ جو سنڈرومز پائے جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو نیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹرن سپورٹ ہوتی ہے ڈکٹیٹرز کے لیے، یہ ایک ہائپوتھسس پایا جاتا ہے جی کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی کٹ پتلیاں ڈکٹیٹرز کی فارم میں جو ہے وہ بٹھاتے ہیں ممالک کے اندر، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مطلب فالو کرتے ہیں، اور جو ان کے اکارڈنگلی وہ چلتے ہیں، اور ادھر سے گرانٹس اور ایڈز اور ان کی ہیلپ آتی ہے۔ سو دیٹ از وائی کہ ڈکٹیٹرز کے ٹینور میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے گروتھ ریٹ ہوتی ہے تو باقی میں نہیں۔ تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انفیکٹ بات یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ایرینا میں کوئی بھی پرماننٹ آپ کا دوست یا پرماننٹ آپ کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے امنگ انٹرنیشنل کوآپریشن یوں کہیں کہ کنٹریز کے بیچ، وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے۔ باقی فرینڈشپ اور یہ جو باقی ریوالریز ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، نیشنل انٹرسٹ پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر والی بات نہیں ہے، ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے۔ ان کے اگر نیشنل انٹرسٹ کو سویلینز بھی فالو کر رہے ہیں اور ان کو اس کے اکارڈنگلی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اس میں مثال دی جا سکتی ہے عراقی پریزیڈنٹ صدام حسین کی کہ کب وہ ان کا جو ہے وہ منظور نظر تھا، اور کب وہ ان کی جو ہے وہ جب انٹرسٹ کے مطابق نہیں چلا یا ان کے وہ ضرورت کے مطابق نہیں رہا تو کیسے انہوں نے اس کو مائنس کر دیا۔ تو یہ بھی جو ہے اسے بھی وہ نیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی اسٹیٹ والا جو ہائپوتھسس پایا جاتا ہے اسے بھی وہ نیگیٹ کرتے ہیں کہ تو آرمی ایک جو ہے وہ ایٹ ٹائمز پیرالل سسٹم کے طور پہ کام کرتی ہے، جو آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ اسے اس کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کئی کام جو ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز اور کلیمٹیز جب انہیں ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہوتی تو ایسے میں انہیں دعوت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں، اور پھر ان کی جو اوبویسلی اس مد میں ان پٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ مخصوص پیریڈز کی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ 1990s کے بعد جو ایکسٹرنل کنڈیشنز تھیں شاید وہ ریجن پورے میں اف ناٹ اکراس دا گلوب وہ فیوریبل نہیں تھیں، جس کی وجہ سے بھی یہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی جیسے کہ یہ 60s اور 70s ایون 80s میں چلتی رہی ہے۔ جس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو ایکسٹرنل کنڈیشنز تو ریجن بھر کی پھر سیم ہی تھیں، تو پھر انڈیا کیوں ایک اچھی گروتھ ریٹ سے جو ہے وہ بڑھتا رہا، کوریا کیوں بڑھتا رہا، سنگاپور کیوں بڑھتا رہا، چائنا کیوں آگے نکل گیا؟ تو جو ممالک آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے یا کچھ بلکہ آپ سے پیچھے چل رہے تھے وہ پھر آپ سے کیوں آگے نکل گئے؟ اگر ایکسٹرنل کنڈیشنز کی وجہ سے 1990s کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آپ کی سلو گروتھ ریٹ آئی، تو اسے بھی وہ نیگیٹ کرتے ہیں۔
تو اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ساری یہ جو ہائپوتھسز ہیں یہ بیسیکلی ہائپوتھسز ہی ہیں. جو مین چیز ہے جو سلو اکنامک گروتھ ریٹ کے پیچھے چیز ہے وہ ہے جی ہماری آپ یوں کہیں کہ جو گورننس ہے، آپ کا نظام جو ہے اوورال جو ٹوٹل گورننس ہے وہ اس میں کئی سکم ہیں، اس میں کئی فلاز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اکانومی اور جو گورننس ہیں وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، تو جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ آپ کی اکنامک اور سوسائٹل جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. سو اس کے لیے وہ تقریباً جو 25 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، فار ایگزامپل اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیونٹ، پالیٹی سے ریلیونٹ، ایکوٹی سے ریلیونٹ، ایڈمنسٹریشن سے ریلیونٹ، سول سروس سے ریلیونٹ، ایویشن سے ریلیونٹ، تو ان کی وہ ریفارمز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور خاص کر کے جو اکنامک ڈومین میں 3 میجر پلیٹ فارمز ہوتے ہیں انکلوڈنگ FBR، وہ ان کی ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں. ایویشن کی مد میں وہ بات کرتے ہیں کہ کیسے PIA جو ہے وہ عرب ایمریٹس جو ہے وہ اسے بنانے کے لیے جو ہے وہ فاؤنڈنگ جو رول ہے وہ PIA کا تھا. سنگاپور ایئر لائنس کو بنانے میں کیسے ہم نے جو ہے اپنا رول پلے کیا. اسی طرح اور بھی جو ہیں وہ ایک تو کوٹ کرتے ہیں کہ کیسے وہ گلوبل لیول پہ انٹرنیشنل لیول کی فلائٹس اور ایئر سسٹم جو ہیں وہ ان کے مطلب جو ہے سمجھے جاتے ہیں معیار کے اکارڈنگلی، اور ہم نے کیسے جو ہے وہ اسے آگے گرو کرنے کے بجائے ہم نے الٹا ان چیزوں کو کیسے ڈیٹیریریٹ کیا. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ مطلب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سسٹم میں جو ہے اسٹرکچرل ریفارمز کرنا ہوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھے طرح سے ریفارمز کر کے تو ان چیزوں کے اوپر قابو پایا جا سکے. اس کے علاوہ جو 3 سمپلی لیسنز اس میں سے ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انہیں ریفارم کیا جائے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ریفارم ہوں گے، تھوڑا کولیبوریشن میں آئیں گے اور اکاؤنٹیبل ہوں گے، اور پروفیشنلی جب وہ ایکٹ آؤٹ کریں گے تو اس سے جو ہے پرفارمنس بہتر ہوگی. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ پائی جاتی ہے، پروونشل لیول پہ پروونشل گورنمنٹ پائی جاتی ہے، مگر اکراس دا گلوب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو ان کی لوور لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ، بیس لیول پہ ڈیولپمنٹ اور جو پروگریس ہے اس کا باعث بنتے ہیں. تو اس میں وہ لوکل گورنمنٹ کی ریفارمز اور دین امپلیمنٹیشن کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. اور دین لاسٹلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چیرش کرنا چاہیے. اس میں کافی جو ہے وہ ایسی چیزیں لانی چاہیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس کا مطلب جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر آنا چاہیے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے اور امپلائمنٹ اور جو سوسائٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے جڑے، اور یوں اوورال یہ جو سیکٹر ہے پورا اسٹیٹ لیول پہ پبلک ڈومین کو سرو کر سکے. سو یہ چیزیں تھیں جو میجر ہم نے دیکھی جی گورننگ دا ان گورنیبل بائی ڈاکٹر عشرت حسین.